अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप तो आप सब ठीक होंगे। आज हम वीयू का एक नया सब्जेक्ट करेंगे, साइकोलॉजी। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको ये पूरे लेक्चर्स इसके बताऊंगी, शॉर्ट लेक्चर्स। होप तो आपको समझ आएगी। काइंडली लेक्चर शुरू करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं। अच्छा, मैं तो ये बताऊंगी कि शॉर्ट क्वेश्चंस रिलेटेड होंगे और एमसीक्यूज रिलेटेड होंगे, और जहाँ डिटेल्स होंगी मैं आपको डिटेल्स भी बताऊंगी। जैसे कि स्टार्ट में लिखा हुआ है, फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबॉर्ट्री कब बनी थी, तो याद रखिएगा 1879 को। एक जर्मन फिलोसोफर और साइकोलॉजिस्ट विलियम वन थे, उन्होंने साइकोलॉजी की ये पहली लेबॉर्ट्री बनाई थी। जर्मन क्या थे, फिलोसोफर थे और साइकोलॉजिस्ट थे। अच्छा, मॉडर्न साइकोलॉजी कैन बी ट्रेस्ड इन मैनी डिसिप्लिन्स एंड कंट्रीज। आजकल जो साइकोलॉजी है ये बहुत से इसकी जो शुरुआत मिलती है हमें डिसिप्लिन, मतलब काफ़ी मुल्कों से इकट्ठी करके एक शक्ल बनाएगी जिसे आजकल की नई साइकोलॉजी कहा जाता है। साइकोलॉजी हिस्टोरिकल perspective and current activities lead us to define the field as a science of behavior and mental process. देखिए यहाँ बता रहे हैं साइकोलॉजी किस चीज़ की साइंस है, वो साइंस ऑफ बिहेवियर है और मेंटल प्रोसेस है। इसके बाद आगे हम चलते हैं। आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो काइंडली मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको इससे आगे बताती जाऊँगी। यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि आपको क्यों पढ़नी चाहिए, ये सारा कुछ है इधर। ओके, अब हम आ जाते हैं साइकोलॉजिस्ट गिव मेडिसिन्स। ये देखें यहाँ पर है। अब यहाँ बता रहे हैं साइकोलॉजिस्ट होते क्या हैं। देखिए, नॉट साइकोलॉजिस्ट बट psychiatrists are the ones who prescribe medicine to the mentally ill patient. देखिए, साइकोलॉजिस्ट बेसिकली खुद साइकोलॉजिस्ट नहीं करता, लेकिन उसकी एक ब्रांच है साइकेट्रिस्ट, जिससे मतलब जिसमें डॉक्टर्स होते हैं जो मेंटली इल यानी दिमागी मरीज़ होते हैं उनका इलाज करते हैं। वो उनके पास प्रोफेशनल डिग्री होती है और वो एक प्रिस्क्राइब मेडिकेशन करते हैं। ये चीज़ इसमें है। अब हमें प्रॉपर डेफिनेशन दे दी गई है साइकोलॉजी की। Psychology is a scientific study of a behavior and mental process, human or animal. देखेंगे हम शुरू में पढ़ चुके हैं, साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है किस चीज़ की, बिहेवियर, जो वो रोज़मर्रा के उनके बात करने मतलब उनका जो बिहेवियर होता है, और मेंटल प्रोसेस उनकी दिमागी हालत, अब वो चाहे ह्यूमंस हों या जानवर हों। अब यहाँ बता रहे हैं जी, साइकोलॉजिस्ट स्टडी एनिमल्स बिहेवियर टू to better understand and predict human behavior. The study of animal behavior become essential at time. यहाँ बता रहे हैं कि साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो एनिमल्स की स्टडी भी करते हैं, यानी एनिमल्स के बिहेवियर की स्टडीज़, उनके मामूलात की स्टडीज़, ताकि वो समझ सकें और इलाज कर सकें ह्यूमन बिहेवियर को। ठीक है, देखिए जो एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो इनके बिहेवियर ह्यूमन बिहेवियर के करीब करीब होता है, तो वो चेक करते हैं, फिर वो उसको उनको समझते हैं, फिर वो बेटर अंडरस्टैंड करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को। द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर बिकम एसेंशियल एट टाइम। यहाँ कह रहे हैं जी, जो एनिमल बिहेवियर की स्टडी थी वो ज़रूरी हो गई, एक वक्त ऐसा आया, स्पेशली ख़ास तौर पर बिकॉज सम रिसर्चेस कैन नॉट बी कैरी आउट विद ह्यूमन ड्यू टू सेफ्टी रीज़न और एथिकल इश्यूज़। अब ये क्यों ज़रूरी हुई, क्योंकि कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ रिसर्चेज ऐसी होती हैं जो इंसानों के लिए ख़तरनाक हो सकती हैं। सो वो पहले एनिमल्स पे करते थे, फिर उनका सारा वो चेक किया करते थे उनका बिहेवियर, उसके बाद वो फिर ह्यूमंस पे उनका तजर्बात किया करते थे। अब हम यहाँ बता रहे हैं जी गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के क्या गोल्स हैं? Main and important goals of psychology, or in other words of understanding human behavior and mental process, are to understand the nature and mechanism of behavior and mental process. Psychology मतलब किन चीज़ों पर काम करती है, वो क्या करती है, तो ये सारी चीज़ें हम बता रहे हैं। टू डेवलप, अब इसी को चीज़ को ना शॉर्ट टर्म में उन्होंने कह दिया ऑब्जर्वेशन, नोट करना, मतलब उनके बिहेवियर को, उनके मेंटल प्रोसेस को। टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। अब यहाँ पे ना बता रहे हैं कि रिलेशनशिप जो होता है बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस का, वो डेवलप करते हैं उसे समझ कर भी, हाँ जी ये इसके साथ हुआ होगा, उसे क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन।
دیکھیں یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ڈسکرپشن. To apply this understanding to real life situation and on the basis of this understanding predict for the future. انہوں نے یہاں پہ سے بتا دیا ہے انڈرسٹینڈنگ اور وہ ڈسکرپشن یہ سارا کچھ ہوتا ہے. To employ the scientific approach for developing this understanding. اب جب وہ سب کچھ سمجھ جاتے ہیں شروع میں وہ چیک کرتے ہیں کہ اس آدمی کا بیہیویئر کیسا ہے, اس کا مینٹل پروسیس کیسا ہے, پھر اسے سمجھتے ہیں, پھر اس ریلیشن شپ کو ڈھونڈتے ہیں, اور اس کے بعد سیکنڈلی اس سارا سمجھ کے پھر تھرڈلی اس کو کرتے ہیں اس کی جو زندگی کے حالات ہیں یا جو اس کے ساتھ پیش آ چکا ہے اس کے اثرات اس پر کیسے پڑی ہیں, پھر وہ اسے پریڈکٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں نا بھائی اسے کیا دوائی دینی چاہیے, اور پھر اس کا علاج شروع کرتے ہیں. اب جب ان شارٹ بتایا جا رہا ہے the main goal of psychology are observation, description, understanding, explanation, prediction and control of human behavior and mental process. اب یہاں پہ ہم ایک اور جگہ سائیکالوجی کی ڈیفینیشن زیادہ امپروو فارم میں بتا دی گئی ہے. Scientific method is systematic and organized series of steps that scientists adopt of exploring any phenomena in order to obtain accurate and constant result. These steps involve observation, description, control and replication. Okay guys, یہ ڈیفینیشن نہیں ہے, یہاں پہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سائنٹیفک میتھڈ ایک ترتیب وار چیز ہے سائنس کی جو اڈاپٹ کرتی ہے کسی بھی خاص فینومنا کو, تاکہ ہم اس سے اچھا اور بہترین رزلٹ حاصل کر سکیں. جو انوالو ہوتے ہیں اس میں آبزرویشن, پہلے ہم آبزرو کرتے ہیں, سیکنڈ ہم ڈسکرپشن کرتے ہیں, تھرڈ اس کو کنٹرول کرتے ہیں, اور فورتھ ریپلیکیشن ہوتی ہے. امپورٹنٹ پوائنٹ, سائنس ڈز ناٹ ڈیل وتھ سپر نیچرل. کافی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں سپر نیچرل جو ہوتی ہیں وہ, اب ہم اگر بہت آسان الفاظ میں کریں تو سپر نیچرل جن, بھوت, بلائیں, سم سارٹ آف تھنگ, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں. A number of people commonly believe, and they did more so in older times, that the evil spirit, demon or ghost are the root cause of mental illness. اچھا اب ہم جب آگے جا کے دیکھیں گے نا, آئی تھنک سیکنڈ لیکچر میں, کہ ایجپشین بیسیکلی ایجپشین بھی کیا کرتے تھے علاج سائیکالوجی کے تھرو, مطلب وہ مختلف چیزیں اڈاپٹ کرتے تھے. اس ٹائم کے لوگ جو ہوتے تھے نا وہ توہم پرست تھے, تو ہم نہ بھی ہوں تب بھی ان میں ان کا یقین تھا. وہ سمجھتے تھے نا کہ یہ جو دماغی مسئلہ ہوتا ہے نا وہ کسی بھوت, جن, بلا, اس ٹائپ کی چیز کی وجہ سے وہ جب اس کے اوپر آ جاتی ہے انسان کے اوپر تو وہ اس وجہ سے وہ بیمار ہو جاتا ہے. سو وہ اس کا علاج کیا کرتے تھے سائیکالوجی کے تھرو. اب وہ کیسے کرتے تھے یہ تو ہم سیکنڈ لیکچر میں چیک کریں گے. اب ہم ڈیفینیشنس دیکھتے ہیں جی. کلینکل سائیکالوجی, اب سائیکالوجی کی برانچز ہیں, یا یوں سمجھ لیں ایک میدان ہے جس پہ سائیکالوجی کھیلتا ہے, اور اس کا سب سے پہلے ہے کلینکل سائیکالوجی. اب کلینکل سائیکالوجی دیکھیں نام سے سمجھ آ رہا ہے کہ ڈائگنوز کرے گا. کلینک جو ہے, کلینک میں ہم جب جاتے ہیں وہ ڈائگنوز ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, ہر چیز ہوتی ہے. تو جیسے کہ بتایا جائے, a branch of psychology concerned with the study, diagnosis and the treatment of abnormal behavior. It is the oldest as well as the most well-known branch of psychology. یاد رکھیے گا کلینکل سائیکالوجی کافی اولڈسٹ اور مشہور برانچ ہے سائیکالوجی کی. اب دیکھیں کچھ پیشنٹ ایسے آتے ہیں نا جنہیں کرائسس ان کی زندگی میں ہوتا ہے, انہیں دکھ ہوتا ہے ان کے بلو ون کے ڈیتھ کا, تو وہ بہت عرصہ اس ریئلٹی میں رہتے ہیں, مطلب انہیں اس بات کا یقین نہیں آتا کہ وہ مر چکے ہیں. وہ ایک ایکسٹریم کنڈیشن میں آ جاتے ہیں, وہ مانتے نہیں ہیں, اکثر لوگ خاموش ہو جاتے ہیں, اکثر چڑچڑے ہو جاتے ہیں. سو وہ یہ کلینکل سائیکالوجی کے تھرو ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. اب انڈسٹری اینڈ آرگنائزیشنل psychology ہے, a branch of psychology that study the psychology in action at the workplace. دیکھیں ڈیفائن کرنے سے پہلے آپ پہلے پڑھ لیا کریں کس چیز کو ڈیفائن کرنا ہے, آنسر اسی میں ہوتا ہے. انڈسٹریل ہے, دیکھیں ورک پلیس ہوگا, انکلوڈنگ پروڈکٹیوٹی, جاب سیٹسفیکشن اینڈ ڈیسیژن میکنگ. اب یہ سائیکالوجی کی یہ برانچ کیوں مشہور ہوئی, دیکھیں جب ایک صبح سے 8 سے 2 بجے تک کوئی آدمی یا 4 بجے تک کر دیں, کوئی آدمی ایک انڈسٹری میں کام کرتا ہے, وہاں کے اسے وہ اسٹریس میں آ جاتا ہے. اسٹریس میں آنے کے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. سو جب ان کو ٹریٹمنٹ کے لیے جاتا ہے سائیکیٹرسٹ کے پاس, تو وہ اس انڈسٹریل سائیکالوجی کے زمرے میں آ جاتا ہے.
آگے ہم پڑھ رہے ہیں جی ہیلتھ سائیکالوجی. The branch of psychology that explores the relationship of psychological factor and physical element اور ڈیزیز. دیکھیں ہیلتھ کیا ہے تو یہ ہمیں ایک چیز بتائے گا کہ آپ کیوں بیمار ہیں یا آپ کو کیا مسئلہ ہے، سارا کچھ یہ وہ بتاتا ہے. ہیلتھ سائیکالوجسٹ آر انٹرسٹڈ ان ہاؤ دا لانگ ٹرم اسٹریس، دیکھیں یہاں پہ اسٹریس کا ہمیں پتہ چل رہا ہے کین افیکٹ فزیکل ہیلتھ. اب دیکھیں جب ایک حد سے زیادہ آپ اسٹریس لیں گے تو آپ کی جسمانی قوت بھی ختم ہو جائے گی، آپ کا دماغی توازن بھی خراب ہوگا اس سے. سو یہ وہ اسے ٹریٹ کرتا ہے ہیلتھ سائیکالوجی. آگے ہم پڑھتے ہیں جی کنزیومر سائیکالوجی، اے برانچ آف سائیکالوجی دیٹ اسٹڈیڈ اینڈ ایکسپلین آور بائنگ ہیبٹ اینڈ اور our effects of advertising a buying behavior. Environmental psychology, a branch of psychology that focus upon the relationship between people and their physical environment. Guys میں سے تھوڑا سا بڑا کر دیتی ہوں تاکہ صحیح نظر آ جائے. اسپورٹس سائیکالوجی، اب انوائرمنٹ کا بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے، اسپورٹس میں بھی ظاہر سی بات ہے اس میں کھیل کے بارے میں ہوگا. The branch of psychology that studies the psychological variables that have an impact upon the sports person performance. For example, e.g. mean, for example, how stress can affect sport performance, how morale can be boosted, the role of self-concept and esteem, the impact of crowded behavior. Forensic psychology, the branch of psychology that investigates legal issues and psychological variables involved in a criminal behavior. What factor determine criminal tenderness. اچھا دیکھیں یہ فورینسک جو ہوتا ہے نا، مطلب اگر کسی کی ڈیتھ ہو گئی یا اس طرح کے بڑے کوئی ایشو ہو جاتے ہیں تو ریزن معلوم کرنے کے لیے ان کے بون میرو کو لیا جاتا ہے، تو وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیا ایشو رہا ہوگا اس آدمی کو. ہوپ سے آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا. تو چلے جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب ہم لیسن نمبر 2 کو کور کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہوپ سے آپ کو سمجھ آئے گا. کچھ نہ سمجھ آئے تو کائنڈلی مجھے کمنٹ کر دیجیے گا. میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اس کے بعد ہم پڑھیں گے ہسٹوریکل روٹس آف ماڈرن سائیکالوجی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.